وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ یہ پہلی بنیاد ہے لا الہ۔ یہاں سے اللہ سبق شروع کرتا ہوں کہ جب میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، تو لہذا کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے، نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے کرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے، وہ ایسا تھا ایسا، یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے۔ تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہاذہ یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ما تلک، یہ جو ہے بیمینک تیرے ہاتھ میں۔ بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ وہ کہنے کہ یا عصایا، میرا ڈنڈا ہے۔ اگر ان سے بھی لمبی بات کہلوائی، اتوکل علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، جاؤ بکریاں چراتا ہوں تو پتے جاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں۔ تمہارا تو کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بے شمار کام لیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا القیہا، ڈال دو ذرا، ڈال دو، فَأَلْقَاهَا، ڈال دی۔ ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو، بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے۔ تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دی، کأنہا جان، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے۔ ایسا اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتے، تو ان کو ڈرتا کہ سب لینے جائے، میں باللہ جان بچا موسیٰ۔ اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے۔ جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے۔ لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ۔ آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو، اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے کرو۔ ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا، دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے، کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے۔ جو بھی ہے زبردستی ہے۔ پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا۔ سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے۔ آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی،
سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم پڑ گئی، لہذا آبادی کم کرو، آبادی کم. تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ اب بچے ہی ختم ہو گئے ہیں. 100 گاڑی گزرتی، اس میں بچے کو نہیں ہوتے. ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھتے تھے، کوئی دفعہ دے پر ڈگی کھول کے بھی اس میں بیٹھتے تھے، اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے پانچ اندر تو پانچ ڈگی. آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں. 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں. تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہے، نیچے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. کہا یہ اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑ رہے. انکار کر دیا اللہ کو، کہا معافی دے، میں نہیں پکڑتا. خذھا، پکڑو نا بابا. پر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں، کہنا یا اللہ میری توبہ. تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے. یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا. یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا. اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا؟ یہ سب سے زیادہ خرابی یتیم لا الہ الا اللہ میں آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو بچے، کب منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھول ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا ساتھ سے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے. اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار. یہ کپڑا تمہیں بچانے دو، یہ تو سارا تمہیں نکل سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے، ہاتھ کہاں پر ہے. تو وہ کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہ بھی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. نیا نہیں، وہ بھی 10 سال پران ہوئی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے، جو تیرا رب چاہے گا کر بیٹھ. کا ریاکشن کتنا ہوتا تھا. یہاں تو بیوی خامن سے ناراض رہتے، میرے گھر سے نکل دے. خامن بیوی سے ناراض ہو 2-4 تھپڑ مار دیتے. میرے نبی سب بہت زیادہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں. اور کئی بات آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کوئی دینی کوئی وجہ ہوتی تھی اس کی اصلاح کے. ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ فوراً یوں ہو جاتے تھے بھئی آپ کو غصہ تھا. اللہ، آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، مثال دے رہا ہوں. حضرت انس ادھر سے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے، بس اتنا آپ کا غصہ. سبحان اللہ. جب آپ کو کوئی مجلس میں بلاتا تھا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ ایسے تشریف فرمائیں، آگے بیٹھے سب، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. جی فرمائیں گے سورہ صاحب، فرمائیے کیا بات ہے، ماجد صاحب کیا بات ہے. جب آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف ایسے. جی فرمائیں. ہم اس کی امت ہے جس نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا. قرآن بھائی سے بات نہیں کرتا. میاں بیوی میں نفرت، سب سے قریب رشتہ میاں بیوی میں نفرت. ماں باپ تک کے آتے ہیں، بھائی لڑے. وہ ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے مڑتے تھے. جی وہی صاحب فرمائیے ایسے. پھر
یہ اخلاق ہیں اس اعلیٰ ہستی کے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابی پکڑا دی، جس سے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرا دی۔ کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، کبھی ایسے کسی کی طرف پاؤں نہیں، ہمیشہ پیسے بیٹھے رہتے، اور دیکھنے میں سب یوں محسوس کرتے تھے کہ بس میرا نبی مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سب سے برابری کماؤ۔ ہاں، جو بڑے مرتبے دیتے تھے ان کو عزت زیادہ دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انزل الناس منازلهم، لیکن بیٹھنے والوں سے اس طرح آپ کا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا شاید مجھے ہی پیار دے رہے ہیں۔ اور جب آپ ممبر پر تشریف فرماتے تھے اور گفتگو کے دوران بس یہ ہاتھ سیدھا ایسے کیا کرو، زیادہ لہراتے نہیں تھے، بس اتنا کرتے تھے۔ یہ میرے محبوب کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم تک پہنچی ہیں تو زندگی کا مقصد کیسے نہیں پہنچا ہوگا، زندگی کا طریقہ کیسے نہیں پہنچا ہوگا۔ تو میرے محبوب کی ساری زندگی کو خلاصہ کروں تو دو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو سیکھ لو، مرد بھی عورت بھی، تو آپ کی زندگی دنیا میں آئیڈیل ہوم کے قریب ہو جائے گی۔ ایک اللہ سے تعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق، اس میں نماز، کہ نماز کسی کی نہ چھوڑ، نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد۔ اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو تو اور میں ہوں اور کوئی نہ۔ ایک اس کی ہم مثال دیتا ہوں، بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا، بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند کر دیا کر۔ ایک آج کی عام مثال، میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے، کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند، کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ کو میں وراثت بھائی اب آنے ڈا یہ گلاس ہے، اس میں بھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے، یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا نہیں۔ جی دیکھیے آپ نے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو۔ اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ پیارا فارغ ہو گیا؟ نہ دنیا تھی، نہ چیزیں تھیں، نہ بیویاں تھیں، نہ اولاد تھی، سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں۔ تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کے آؤ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا، انسانیت کی ہدایت، جس پر آپ ہوتے تھے، کڑتے تھے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو میں اس رب کی قربان ہے کہ میرے حبیب غم کھا انسانیت کا، جتنا کھانا کھا، جب میرے پاس آئے کر تو وہ بھی نکال دیا کر، بس تو اور میں، بس تو اور میں، اور کوئی نہیں آنا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں۔ عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ ایسا اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو۔ میرا رب بھی تو کہتا ہے، ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی۔ میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بن سمر کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بن سمر گیا ہے۔ میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے، آنے لگا اگر میں اونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو، لیکن آدمی کے لاشعور میں آتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤں، تو اللہ یہ گلہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی، لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سوار، لیکن میرے لیے بھی تو بند سوار گیا۔
اچھا میں بڑا حیران ہوتا کہ میں نے پتا پتا میرے رب کی تسبیح اور نماز پڑھتا ہے. ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے سجدوں میں پڑے. اللہ ہم سب سے ہٹ کر کہتا ہے نہیں تو سجدہ کر, تیرے سجدے سے مجھے خوشی ہوتی ہے نا, وہ کسی سے نہیں ہوتی. جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی تو میں خوش ہو جاتی ہوں. تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے؟ ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو. یہ نماز سیکھنی پڑے گی. 95% تو پڑھتے ہی نہیں. جو پڑھتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا. تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ دو بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں تھی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. پورے دین بھر تو آتے آتے آئیں گے, لیکن دو باتیں اگر آپ سیکھ لیں کر لیں مرد عورت تو 3 سارا قابو میں آ جائے. ایک نماز زندہ ہو جائے, اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائے, اچھے اخلاق. سارا دین 2 چیزوں کا نام ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد, اللہ کا حق, اللہ کے بندوں کا حق. اور ایک بات وضاحت کے لیے, جو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے وہ تھوڑا ہے. 5 نمازوں کے بعد کوئی مطالبہ نہیں نماز کا. ابھی روزے گزر گئے نا, اب سارا کھاتے رہو, کوئی مطالبہ نہیں. اگلے سال رمضان آئے گا, نصیب رب. زکوٰۃ پیسے والوں پر, غریب پر کوئی نہیں. حج پیسے والا بھی ہو, صحت مند بھی ہو, بیمار ہو تو حج بھی کوئی. تو عبادت بڑی لمیٹڈ ہے, گن کے. لیکن جو اچھے اخلاق ہیں اس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں. میں آپ کو قرآن سے مثال دیکھاؤں. اللہ تعالیٰ اپنا حق بتانے لگے کہ میری عبادت کرو, اس کے بعد ماں باپ کا حق بتانے لگے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے, اللہ تو بڑی ذات ہے تو زیادہ تو اپنا حق بتاتا. اب میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں, وقت تھوڑا ہے. یہ سارا قرآن ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے جو بدلے گا نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ ایک سینٹنس ہے, ایک جملہ. ٹھیک ہو گیا. اب سنو, اللہ والدین کا حق بتانے لگا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما 2 فلا تقل لهما اف 3 ولا تنهرهما 4 وقل لهما قولا كريما 5 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 6 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 7 ربكم اعلم بما في نفوسكم 8 ان تكونوا صالحين 9 فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. 10 جملے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پر. ایک جملہ اپنا نہیں اور 10 ماں باپ کی. دیکھو اگر میں اللہ کی نماز نہ پڑھوں تو اللہ کو تو کمی کوئی نہیں نا, لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی کروں گا تو ماں باپ کا دل خراب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اور بندوں سے حسن سلوک کو بہت پھیلایا کہ ماں باپ کے آگے نہ کرو. ہم تو کہتے ہیں نا عربی میں اف, یہ سب سے ہلکا لفظ ہے. اور ہمارے ماں اماں نے بولا ہر وقت بولاتی رہتی. کیا ہو گیا؟ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ مر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے, جنید بغدادی سے بھر جائے تو ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر. تو آپ تیزی سے گئے تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے.
بول رہے ہیں؟ کہا جی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے؟ یہ نہیں پوچھا نماز چھوڑی تھی، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، نعوذ باللہ، جوا کھیلتا تھا؟ سب سے پہلے کیا پوچھا؟ ماں باپ میں سے کوئی ناراض نہیں؟ کہا جی ماں ناراض ہے۔ تو اپنے ماں کو بلایا، کہا اماں آپ اپنے بچے سے ناراض؟ کہا جی ناراض۔ کیا ناراض کی؟ کہا جی اور کوئی نہیں، بہت نیک نمازی پرہیزگار روزہ، جب مجھ سے بولتا تھا تو بہت تیز سب لہجے میں بولتا، سخت بولتا۔ آج کا دور تھوڑا ہی تھا کہ ماں کوئی تھپڑ مار دے۔ کتنے ماؤں کے دکھڑے میں سنتا ہوں میرے اولاد نے مارا، کتنے باپ کے دکھڑے سنتے بچے نے مارا ہے۔ آپ نے کہا تو معاف کر دے؟ کہا نہیں جی میں نہیں معاف کرتا۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں پھر تو معاف کرے؟ کہنا ہے اتنا تو میں نہیں، میں رات کے میں اس کو آگ میں جلتا دیکھ۔ کہا اللہ کی بندی اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے دوزخ میں جلا دے گا۔ کون صحابی؟ 2012 کا مسلمان نہیں، صحابی۔ تو نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان میں کر دی۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو عالی اخلاق، اچھے اخلاق، بیویوں سے حسن سلوک، بیوی کا خامن سے حسن سلوک، اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ایک دوسرے کی برداشت کرنا۔ میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے جو بیان کر دیا ہے 2 لفظوں میں انتہا کر دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت کو پہلے ذکر کیا تمہیں بعد میں فکر ہے کہ عورت تیرا لباس ہے اور تو عورت کا لباس ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ اب آپ اپنے لباس پر خود گندا پانی ڈالو گے؟ جب آپ روٹی کھانے بیٹھتے تو آگے نیپکن رکھتے ہو کہ میرا کرتا خراب ہو، بیٹھتے ہوئے اپنی کریز ٹھیک کر کے بیٹھ۔ یہ میری خیر بہت بگڑی عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے۔ کالج اسکول دور میں ذرا میری کریز خراب ہوتی تھی تو میں اتار دیتا تھا، اگر اس طریقے کر کے دوبارہ لاؤ، وہ عادت آج تک باقی رہے۔ بٹ تو میں دیکھ تو میری کریز تو نہیں خراب، وہ میری ایک غیر فطری عادت ہے، وہ میرے قابو میں نہیں۔ ہر وقت میرے کپڑے استری ہو رہے تھے۔ تو جو اپنے لباس کا کتنا خیال کرتے ہو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اس پر دھبا نہ لگنے دو۔ اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے، اس پہ دھبا نہ لگنے دے۔ ہاں صرف ایک شکل میں آدمی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، یا کوئی عورت اپنے کپڑے پھاڑتی ہے جب پاگل ہو جائے، پاگل پن میں کپڑے پھاڑے جاتے ہیں۔ عقل مند جتنا بھی غصے میں ہو گریبان چاک نہ کرے۔ تو اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے عورت تیرا لباس ہے، اس کو داغ لگنے سے بچا، اسے دھبا لگنے سے بچا۔ اور اللہ عورت سے کہہ رہا ہے خامن تیرا لباس ہے، تو اپنے لباس کی کتنی میچنگ کرتی ہے، کتنے اس کے اوپر پھول کڑھائیاں کرتی ہو۔ تیرا سب سے خوبصورت لباس تیرا خامن ہے، اس کی عزت کو باقی رکھ، اس کے احترام کو باقی رکھ۔ ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا، وہ ہے میاں بیوی کی محبت، جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی، جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے جس پر صلح ہو جائے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے۔ ایک گھر کیسے ہونا چاہیے، یہ میاں بیوی کو اہمیت کیوں ہے کہ اگلی ایک نسل تیار کرنا۔ عورت کو جاب سے کیوں روکا اللہ تعالیٰ؟
چھوٹا گھر لے لو، تھوڑا کھا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، اپنی عورتوں کو کہو گھر میں بیٹھو، ان بچوں کو مسلمان بنا کے مریں، تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں، تو کہ گھر کی قسط دینی ہے، گاڑی کی قسط دینی ہے، فلاں کی قسط دینی ہے، چھوٹی گاڑیاں رکھ لو، چھوٹے گھر لے لو۔ لیکن میں ان مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں کہ گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، اپنی محنت اپنے بچوں پہ کرو، کہ آپ پرائے دیش میں ہو، اس طرح چھوڑ کے مرو کہ یہ ایمان والے ہوں، اخلاق والے ہوں، کردار والے ہوں۔ یا کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا ہے تو پھر ڈنڈا اٹھانا ہے، دونوں چیزیں غلط۔ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالو۔ کتنے لوگ ہیں اتوار کو بھی چھٹی کو نہیں کرتے، اتوار کو بھی کیا۔ تو جن بچوں کے لیے کما رہے ہو انہیں تمہارا پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے، تو یہ پونڈ کس کام کے ہیں؟ میرے نبی نے کہا اکرموا اولاد، اپنی اولاد کو عزت دو، ان کی تربیت کرو عزت کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی کے گھر میں تشریف لاتی تھی تو ہمارے نبی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سن رہے بھائی، اولاد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیتے اور اپنے پاس آ کے بٹھاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ تو دوسرا سبق ہے اچھے اخلاق۔ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، کچھ لوگ بیویوں کے ہاتھوں ماں باپ کو ذلیل کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کے ہاتھوں بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ماں کی اپنی جگہ ہے، باپ کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، بیوی کے لیے خاوند کی اپنی جگہ ہے، بہنوں کی اپنی جگہ ہے، سب کو مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور پھر میرے نبی نے عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کو۔ تو میرے بھائیوں، دو کام کریں، ایک اللہ سے تعلق نماز، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق، تو سارا دین ہاتھ میں آ جائے۔ اور سارے اچھے اخلاق کی آخری باتیں کر دے تو 8 بج گئے ہیں۔ ایک بات، سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں، کہ سہنا، برداشت کرنا، جھک جانا، اس کی طاقت کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، سویا نہیں، اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا، کھایا نہیں، یہ فزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے، ناممکن۔ عبداللہ بن زبیر تھے، 8 راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے، 8 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سن رہے ہو؟ آج روزہ رکھا تو 8ویں دن افطاری کرتے تھے، نفل روزہ، نفل، لیکن 9ویں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تہجد سوئی نہیں، دن میں روزہ کھائے نہیں، تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا، کس مقام پر پہنچے۔ لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا۔ کھاتے رہو، سوتے رہو، پیتے رہو، ہنستے رہو، کماتے رہو، اخلاق اچھے کر لو۔ اچھا، سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائے، ایک کام کر لو، ایک، صرف ایک۔ پھر نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں، ایک چیز سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں، ایک چیز۔ کہنے لگے کیا؟ تو مجھے دیکھو اب نے ایسے دیا،